نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانے کی خاطر جو مصیبتیں تکلیفیں برداشت کیں، ان کا مطالعہ کرنے سے ہمارے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت اور اسلامی فداکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اپنے اندر نیکیوں پر عمل کرنے میں جو دشواری اور برائیوں سے بچنے میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس پر صبر کرنے اور اس کو برداشت کر لینے کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور اسلام کی خاطر ان کو برداشت کر لینے پر جو بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، مطالعہ سیرت سے اس کو پڑھنے سے رنج و غم دور ہو کر ایک خوشی مسرت پیدا ہوتی ہے، اور ہر وقت دل و دماغ میں تازگی و فرت، سرور و انبساط کی کیفیت رہتی ہے۔ اور سیرت کا مطالعہ کرتے وقت عمل کی نیت سے مطالعہ یا لیکچر بیان سنیے، اور جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحفہ ضرور بھیجیے، اور درود و سلام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجیے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 38 پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی کا ایک پہلو اللہ پر توکل اور اس سے گہری لو اور خشیت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرتا تھا۔ سفر ہوتا یا حضر، گھر میں ہوتے یا مسجد میں، دست خان پر ہوتے یا میدان جنگ میں، ہر حالت میں دل و جان سے ذکر الہی میں مسحور رہتے۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، زبان پر تسبیح و تحلیل جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ شب بیداری میں گزرتا، اور اس ذوق و شوق سے تہجد کی نماز پڑھتے کہ پوری رات اللہ کی حضوری میں کھڑے کھڑے گزر جاتی۔ پائے مبارک پر ورم آ جاتا۔ جنگ کے میدان میں بھی یہی کیفیت ہوتی۔ خشیت الہی سے اکثر رکت طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ پر توکل کا یہ عالم تھا کہ حالات چاہے کیسی ناموافق ہوتے، فضا کیسی ناسازگار ہوتی، اسباب و وسائل کتنی بے مایہ ہوتے، دعوت کے کام میں ذرا بھی حائل نہ ہوتے، اور نہ دل پر مایوسی کے بادل چھاتے۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اعزار آسانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلہ گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا، اور یہ کہا
کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعد فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے چلا جاتا اور چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کی ہوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس بدبخت نے اوجڑی کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھیں آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ یہ دعا مانگی اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اور اظہار ثانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریفوں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقیہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، سیف بن سیفی، عدی بن حمر، اسد بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن عاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی یاس، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے اکثریت بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اظہار ثانی میں مصروف کار رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سخت سے سخت مصائب و شدائد میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل مطمئن اور اللہ کے توکل سے بہرور رہتا۔ دعوت کے ان ایام کی بات ہے جب کفار ہر قسم کے حربے آزمانے پر تلے ہوئے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو طلب کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، جان پدر اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، عم محترم میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک بے کس و تنہا نہیں رہے گا، ایک دن عرب اور عجم اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور موقع پر کسی اور شخص کے جواب میں فرمایا، خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور اعزار رسانیوں کے ساتھ ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم، درندہ صفت کافروں نے ان غریب بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک بھی مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرا برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غرباء مسلمین پر جور و جفا کاری کے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے اور ایسے سے روح فرسا اور جانسوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ سرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے ہیں، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسم کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا۔ ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد بھی جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازار میں ان کو گھسیٹتا جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنی بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیر نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلہ گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا ہے۔
اسی طرح عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی دردمند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، اور حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتی تھی بلکہ نہایت جرأت استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لو گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانے کی باندھی تھیں، یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی تو مشرکین کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نادیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بانیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابوبکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقی، لبینہ، زنیرہ، نادیہ، ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں تھے، اور ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روب اور دبدبے کے آدمی تھے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، اور جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن بی بی فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے اویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ ایک بار کافروں کا مشق ستم بنتے ہوئے ایک صحابی سے فرمایا، خدا کی قسم وہ وقت قریب ہے جب یہ دین اوج کمال کو پہنچے گا اور اہل ایمان کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ غزوہ نجد سے واپسی کے دوران ایک بدو کا آپ کو ایک درخت تلے سوتے ہوئے تنہا جا لینا اور اس کے سوال پر کہ اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے، آپ کا پوری تمانیت قلب سے اس ذات پاک کا نام لینا جس نے آپ کو داعیاً اللہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بھی اسی توکل علی اللہ کا ایک رخ تھا۔ پھر احد اور حنین کے معرکوں میں جبکہ دشمن کے سخت دباؤ کی تاب نہ لا کر میدان جانے ساروں سے خالی ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی جگہ پر جمع کھڑے رہنا اسی توکل علی اللہ ہی کا رخن حسین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک اور داعیانہ صرف یہ تھی کہ آپ کی پوری زندگی صبر سے مزین تھی۔ مخالفین نے کیا کچھ ظلم نہ ڈھائے، ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو تلواریں بے نیام کر کے میدان میں نکل آئے اور فتح مکہ تک چین نہیں لینے دیا۔ پھر ادھر سے ذرا اطمینان نصیب ہوا تو قیصر روم سے کشمکش چھڑ گئی۔ بئیں اما حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر مرحلے پر صبر و استقامت سے کام لیا اور مخالفت کے طوفانوں اور انتہائی نامساعد حالات میں پہاڑ کی طرح قائم کھڑے رہے، منکرین حق کی کسی دباؤ میں نہ آئے اور مخالف قوتوں کی ذرا پرواہ نہ کی۔ یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی انفرادی کردار کے چند روح پرور پہلو۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 39 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطہرہ پڑھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔